اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اردو 7 نیوز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بڑی انفارمیٹیو ویڈیو اینڈ لیکچر لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے یاجوج و ماجوج کون ہیں. حاضرین مکرم ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ قرآن اور احادیث میں ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے. یہ یاجوج ماجوج آخر ہے کیا بلا؟ کیا یہ کوئی جانور ہے؟ کیا یہ کوئی جنگلی مخلوق ہے؟ کیا یہ کوئی بگڑا ہوا انسان ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کی طرح عام انسان تھے، بس ان کی طبیعت ویسی اور دجالی قسم کی طبیعت تھی. حاضرین مکرم، علماء اکرام اور دوسرے مذاہب کے کئی جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ، کیونکہ ان کی سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے، کسی نے یمن کی طرف کہا کہ ان کی دیوار کہ جس کے پیچھے یہ قید کیے گئے ہیں وہ یمن میں ہے. کسی نے کہا کہ یہ دیوار چین ہی شاید وہ دیوار ہے. پاکستان کے اندر بھی مختلف مقامات پر یہ دیواریں موجود ہیں جو کہ بہت لمبی بھی ہیں، اونچی اور چوڑی بھی ہیں، جن کو دیکھ کر یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید یہی وہ دیوار ہو کہ جس کے پیچھے وہ قید ہوں گے. لیکن دنیا ارد گرد آر پار ان دیواروں کی جاتی بھی رہتی ہے، لیکن ایسے کوئی آثار نہیں ملتے، کیونکہ یاجوج ماجوج ایک انتہائی غیر مہذب اور وحشی قوم تھے. حضرت ذوالقرنین حیدر علیہ السلام نے ان کو قید کر دیا تھا. اچھا ناظرین مکرم، آپ کو یہ ساتھ بتاتے ہم آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ دیوار سونے، سیسے اور مختلف دھاتوں کو ملا کر یہ بنائی گئی تھی، جبکہ یہ دیواریں چین اور دوسری دیواریں تمام کی تمام مٹی، گارے اور سیمنٹ اور اس قسم کے مٹیریل سے یا اینٹوں پتھروں سے مل کے بنی ہے. اس لیے یہاں پر یہ بات دوسری دفعہ آ کر یہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شاید چینی قوم ہی یاجوج ماجوج ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو ان کے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے. کورین بھی اسی طرح کے ہیں، جاپنیز بھی، وہ ان کی شکل و صورت بھی اس طرح کی ہے. یہ لوگ جانور کھاتے ہیں اور سانپ، مینڈک، بچھو یا کسی بھی قسم کی جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ کتا، گھوڑا، گدھا، سور، یعنی کسی چیز میں بھی یہ تمیز نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو چائنا کی گلیوں میں ہمیں کتے بھاگتے ہوئے آوارہ نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ ان کو پکڑ کے کاٹ کوٹ کے کھا پی جاتے ہیں. آئے مکرم، چلتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام آنے والی نئی ویڈیوز بھی باہم ملتی رہیں. حاضرین مکرم، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی قوم تھی اور اسے کیوں پابند سلاسل یا پابند دیوار کیا گیا. یہ ایک بڑی وحشی اور تعداد میں بہت زیادہ بڑی قوم تھی. ان کا ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا، یہ بس گھوڑوں اور جانوروں پر سوار ہوتے تھے اور کسی نہ کسی ایریے کی طرف، یعنی علاقے کی طرف، کوشار علاقے کی طرف نکل جاتے اور وہاں پر بہت لوٹ مار کرتے، ان کی عورتوں کو اٹھا لیتے اور بچوں کو پکڑ کے لے جاتے، جن کو ذبح کر کے یہ کھا بھی جاتے تھے. جانور، مویشی کسی کے نہ چھوڑتے، وہ بھی اٹھا کے اس طرح ہی وہ ذبح کر کے وہ ان کا گوشت کھا جاتے ہیں. اسی طرح ان کی فصلیں اجاڑ دیتے، گھروں کو آگ لگا دیا کرتے تھے. مطلب یہ کہ بے حد ظالم قوم تھی. ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین دنیا کو فتح کرتے کرتے رسے میں سے وہاں سے گزرے تو وہاں پر ایک بہت بڑا شہر یا بستی جو کچھ بھی تھا وہ وہاں پر بے آب و گیا دیکھا اور اجڑا ہوا دیکھا. تو آپ نے دریافت فرمایا ایک بندے سے کہ یہ کیا حال ہے، یہ کس نے سب کچھ کیا ہے. تو انہوں نے، اس بندے نے اس قوم کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ اس طرف پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں. تو آپ نے لشکر کو بڑھایا اور وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا. وہ بھی بے حد تعداد میں تھے، لیکن حضور ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ان کو نبی یا پیغمبر بھی کہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. وہ 3 طرف پہاڑوں میں گھر چکے تھے
اور ایک طرف یاجوج ماجوج کے سامنے حضور ذوالقرنین کی فوج بہت بڑی اور عظیم فوج کھڑی تھی. آپ نے وہاں پر ان کے سامنے ایک دیوار تعمیر کر دی. اب بہت زیادہ علماء کرام کا جو متفقہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ خراسان کی پہاڑیوں کی طرف یہ روپوش ہے اور وہاں پر برف ہی برف ہے, کوئی عام انسان وہاں پر جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پر برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں اور ہر وقت دھند چھائی رہتی ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ سونے سے, سیسا اور لوہا, مختلف جو سخت دھاتیں ہیں, گرینائٹ وغیرہ, وہ پگھلا کر ان کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے اور وہ وہاں پر تعمیر کر دی گئی. اب وہ تین طرف سے پہاڑوں میں اور سامنے سے دیوار کی صورت میں اب وہ وہاں پر قید ہو چکے ہیں. یہ مسلسل نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, دیوار کو کھودتے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنی طاقت پر بہت زیادہ ذوم اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں, اس لیے وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیوار دوبارہ برابر ہوئی ہوتی ہے. ابھی اللہ کو ان کا نکلنا منظور نہیں ہے, لیکن حاضرین مکرم جس رات کو وہ کھودتے کھودتے صبح کو دیکھیں گے کہ بھائی اب تو صبح ہونے والی ہے اور دیوار معمولی سی رہ گئی ہے, تو اب سویرے ایک ہی ہم دھکے سے اس کو گرا دیں گے انشاءاللہ. جس دن وہ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے, سویرے اٹھ کے وہ اس کو دھکا ماریں گے اور زمین پر ٹیڈی دل لشکر کی طرح, چیونٹیوں کی طرح بکھر جائیں گے اور پھر یہ ہر چیز کا صفایا کر دیں گے. پھر یہ بڑھتے بڑھتے بحیرہ عرب تک آئیں گے اور پھر وہاں کا سارا پانی پی کر کہیں گے کہ کیا یہاں بھی کبھی پانی ہوتا تھا. پھر وہ زمین پر جنگ و جدل کا بازار گرم کریں گے اور ہر ایک کو نیست و نابود کرتے ہوئے پھر ایک پہاڑوں پر پہنچیں گے خاص مقام پر, وہاں پر دیکھ کر کہیں گے کہ اب تو سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, اہل زمین پر تو ہم نے قبضہ کر لیا, مار ڈالا, اب اہل آسمان کی طرف ہم کرتے ہیں. تو پھر وہ بڑے بڑے تیر چھوڑیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خون سے رنگین کر کے وہاں سے اوپر سے پلٹا دے گا, تو وہ خوش ہوں گے کہ چلو زمین اور آسمان پر ہماری حکومت ہو گئی. لیکن ان میں ایک وبا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھوٹے گی اور پھر وہ سب کے سب مر جائیں گے. زمین پر کچھ تو خون پھیلا ہوا ہوگا, ہر طرف انسان ہی انسان اور یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. ایسے میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے کسی جگہ پر پھینک آئیں گے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی رحمتوں بھری بڑی تیز بارش فرمائے گا کہ جس سے زمین دھل کر بالکل صاف ہو جائے گی. حاضرین مکرم, اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو وہاں پہنچتی رہے.